ہیں حضور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات حضور اعلیٰ حضرت سے علامہ اقبال کو ریلوے اسٹیشن پہ ملاقات ہوئی، محبت سے کہیے سب لوگ سبحان اللہ۔ ملاقات ہوئی، آپس میں باتیں ہوئی، حضور اعلیٰ حضرت کی ٹرین جب آ گئی تو ٹرین کو آنے سے قبل علامہ اقبال نے کہا تھا اے امام احمد رضا کوئی نعت کا مجھے شعر سناؤ، تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیے ہیں، کہیے سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ لہذا اور آگے کہا تھا کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اتنے میں ٹرین نے سیٹی مار دیا اور حضور اعلیٰ حضرت بلا صبح ٹرین میں سوار ہو گئے۔ مکہ مکمل نہیں ہو سکا تو علامہ اقبال نے پیچھے سے شعر کہا تھا کہ ارے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ قطع کی شکل میں میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ محفل سجی ہوئی ہے رسول انام کی، کہ محفل سجی ہوئی ہے رسول انام کی، اور خیرات بٹ رہی ہے آقا کے نام کے، خیرات بٹ رہی ہے آقا کے نام کے، اور کاشا لیے کھڑے ہیں فرشتے در ادھر، کہ کاشا لیے کھڑے ہیں فرشتے ادھر ادھر، وہ بھیک مانگتے ہیں دو سلام کے، وہ بھیک مانگتے ہیں دو سلام کے، کہاں لیے کھڑے ہیں فرشتے ادھر
سلام کے محفل سجے ہوئی ہے رسول انام کی. سب لوگ بولیے سبحان اللہ. اور 3 شعر اور سنیے، اس کے بعد میری تھوڑی دیر تقریر ہوگی. سماعت فرمائیں کہ یہ دعا کر رہا ہے غلام آپ کا، یہ دعا کر رہا ہے غلام آپ کا، ہو غلام آپ کا، یہ دعا کر رہا ہے غلام آپ کا، ہو غلام آپ کا. آخری وقت ہو لب پہ نام آپ کا، لب پہ نام آپ کا. آپ حضرات بھی دل میں گنگنائیے، اللہ اس کو قبول کرے. کہیے سبحان اللہ. کہ یہ دعا کر رہا ہے غلام آپ کا، ہو غلام آپ کا. آخری وقت ہو لب پہ نام آپ کا، لب پہ نام آپ کا. اور میں گنہگار ہوں پھر بھی یا مصطفیٰ، میں گنہگار ہوں پھر بھی یا مصطفیٰ، نام لیتا رہوں صبح و شام آپ کا، صبح و شام آپ کا. میں گنہگار ہوں پھر بھی یا مصطفیٰ، نام لیتا رہوں صبح و شام آپ کا، صبح و شام آپ کا. او در سے انسانیت آپ کی زندگی، در سے انسانیت آپ کی زندگی، آپ کی زندگی. کلمہ حق ہے گویا کلام آپ کا، ہو غلام آپ کا. اور تمنا دیکھیے کہ ہم وہاں جا کے مر جائیں تر جائیں گے. بولیے سبحان اللہ. ہم وہاں جا کے مر جائیں تر جائیں گے، ہاں جی تر جائیں گے. ہم وہاں جا کے مر جائیں تر جائیں گے، ہاں جی تر جائیں گے. بعد ہجرت جہاں تھا قیام آپ کا، وہ قیام آپ کا. اور خیر و برکت سے امت نوازی گئی. جلدی کہیے سبحان اللہ. خیر و برکت سے امت نوازی گئی، وہ نوازی گئی. ساری امت پہ آیا سلام آپ کا، وہ سلام آپ کا. ساری امت پہ آیا سلام آپ کا، وہ سلام آپ کا. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ایک حدیث مصطفیٰ کا ٹکڑا بھی تلاوت کیا. ان دونوں جملوں پہ کچھ باتوں کو سماعت کرنے سے قبل آئیے ہم تمامی حضرات مل کر کے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، احمد مختار، نائب پروردگار، حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ جان ہے وہ جہان کی، یہ جان ہے تو جہان ہے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اور اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات میں نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اے لوگو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ایسا احسان کرو، ایسا احسان کرو جیسا کہ احسان کرنے کا حق ہے. حضرات یہ قرآن ہمیں اور آپ کو پیغام فکر دیتا ہے. تھوڑی دیر اس جملے پہ آپ تمام حضرات غور کریں اور ذہن کے اندر بات کو رکھنے کی کوشش کریں. 2-4 گھنٹہ بولنا اور 2-4 گھنٹہ سننا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات جب کہ ہے کہ ایک بات پہ کو سن کر اس پہ اگر عمل کر لیا ہم نے تو انشاءاللہ میری مکمل زندگی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ارے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرات شادی کی تقریب ہے، جشن عید میلاد النبی اسی موقع سے رکھا گیا ہے. یہ شادی کیا ہے حضرات؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب تک نوجوان کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ نوجوان اپنے ماں کو ماں سمجھتا ہے، باپ کو باپ سمجھتا ہے، بھائی کو بھائی سمجھتا ہے، بہن کو بہن سمجھتا ہے. لیکن جیسے حضرات شادی ہوتی ہے آج کا ماحول میں دیکھا جا رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ بعد شادی کے وہ انسان وہ نوجوان اپنے ماں کو ماں کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اپنے باپ کو باپ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بھائیوں سے محبت ختم کر دیا کرتا ہے، بہنوں سے پیار کرنا ختم کر دیا کرتا ہے اور سسرال کے نام پہ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا کرتا ہے. حضرات میں چند باتیں آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. یہ شادی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ تم اپنے ماں کی محبت کو سینے سے نکال دو، اپنے باپ کی محبت کے سینے سے نکال دو، اپنے احبابوں کی محبت سینے سے نکال دو. اس لیے شادی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ شادی امن کا نام ہے. کہیے سبحان اللہ. شادی چین کا نام ہے، شادی سکون کا نام ہے حضرات. اور یہی وہ شادی ہے کہ سب سے پہلے یہ شادی جنت کے اندر ہوئی. اور یہ شادی کیا ہے؟ جنتی چیز ہے. حضرت آدم علیہ السلام خدا کی عظیم الشان جنت میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، لیکن مشیت الہی تھی. خالق کائنات نے حضرت آدم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین کو بھیجا اور کہا جبرائیل جاؤ آدم سے جنت میں آرام کر رہا ہے اسے پوچھو میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. ذرا دھیان لگائیے گا، جنت میں کمی تو نہیں ہے. حضرت جبریل امین ہیں ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں اے آدم علیہ السلام خدا نے مجھے آپ کے نزدیک بھیجا ہے، یہ تو بتائیے کہ خدا کی جنت میں آپ کو کوئی کمی تو محسوس نہیں ہو رہی ہے. حضرت آدم نے کہا اے جبریل امین خدا کی جنت میں لذت نہیں ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. خدا کی جنت میں بلا شبہ لذت نہیں ہے. حضرات حضرت آدم علیہ السلام کا جملہ سنیے اور ایک ہم اپنی زندگی کے جملہ اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ پورے دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں اے اللہ مرنے کے بعد ہم کو جنت دے دینا. اور جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے سے ان کی قبر پہ بھی دعا کرتے ہیں مولا ان کی تمام خطا کو معاف کر کے ان کو جنت میں مقام عطا فرما. یہی ہوا کرتا ہے نا. لیکن ہمارے اور آپ کے باپ حضرت
آدم جنت میں ہے. لہذا کہا آدم نے اے جبریل امین ارے خدا کی جنت میں لذت نہیں ہے, خدا کی جنت میں مزہ نہیں ہے. حضرات اس قسم کی کوئی جگہ نہ دنیا میں کسی مقام پہ ہے, نہ بلا شبہ ساتویں آسمان کے اوپر میں کسی مقام کو کسی جگہ کو حضرات گرامی وہ مقام ملا ہے. حضرت جبریل امین ہے. کہا کہ اے آدم پھر بھی وجہ کیا ہے, اس جنت میں کمی کیا ہے؟ کہا کمی یہی ہے کہ میں تنہا رہا کرتا ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت آدم کی بارگاہ سے جبریل امین حضرت پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آدم نے تیری جنت کی شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ خدا کی جنت میں لذت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اتنے تنہا ہوں. لیکن حضرات یہ آدم کی خواہش نہیں تھی بلکہ اس کا نام مشیت الہی ہے. زمانے کا عاشق نے کہا تھا کہ ارے لاکھ برا مدعی چاہے تو کیا ہوتا ہے, ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ پروردگار عالم اس دنیا کی سرزمین کو بے وسیلہ پیدا کرنا گوارا نہیں کیا, اس لیے کہ بلا شبہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے, وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ہے, وہ رؤوف الرحیم ہے, وہ کائنات کا خبر رکھنے والا ہے. لیکن حضرات کیا یہ پروردگار عالم نہیں جان رہا تھا کہ آدم کا ایسا جملہ ہوگا؟ جان رہا تھا, لیکن خدا کو اپنی خدائی دکھانی تھی. حضرت آدم علیہ السلام ہے جنت میں بے خبر سو رہے ہیں. حکم خدا بندی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے ایک ٹیڑھی ہڈی نکالی گئی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا. کہیے محبت سے سبحان اللہ. اب نتیجہ یہ ہوا کہ مشیت الہی کے مطابق جنت میں جب آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلتی ہے, آنکھوں سے آدم نے کیا دیکھا؟ نگاہوں کے سامنے حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے. لہذا اب آدم علیہ السلام حضرت حوا کو چھونا چاہ رہے ہیں. حضرات مارکب الباز ذہن کے اندر رکھیے, اب چھونا چاہ رہے ہیں. المختصر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے آدم خبردار ابھی اس کو نہیں چھو سکتے ہو. کہا مولا اس کو چھونے کے لیے کرنا کیا ہوگا, شرط کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا اے آدم اس کو چھونے کے لیے تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا. کہیے محبت سے سبحان اللہ. اس سے نکاح کرنا ہوگا. آدم نے کہا مولا یہ جنت میں نکاح کی بات کر رہا ہے, اے پروردگار عالم تو نکاح کے شرطیں بھی کچھ ہوں گے. کہا ہاں ہاں. کہا مولا ارے نکاح میں ہم کو مہر دین بھی دینا پڑے گا. ایک بات اور ذہن میں رکھیے اور اپنے دل و دماغ کو چست و درست کر لیجئے اور ایمان کو مضبوط کر لیجئے. جو انسان کہتا ہے کہ نبی پر سلام پڑھنا شرک ہے, نبی پر سلام پڑھنا حرام ہے, نبی پہ سلام بلا شبہ بھیجنا گمراہیت ہے, نبی پر سلام بھیجنا بلا شبہ گناہ ہے. حضرات ایسے لوگوں سے اپنا رشتہ ہرگز جوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. حضرات گرامی اپنے رشتے کو قائم کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں بدعقیدوں کے ہاں سے لڑکی کو لانا کوئی گناہ نہیں ہے, اپنی لڑکی کو نہیں دینا چاہیے. میرے بھائی سور کا بچہ کبھی باغ کا بچہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم جب بھی کریں گے تو اپنے عقیدے میں کریں گے, ہم جب بھی کریں گے تو اپنے یہاں کریں گے. اگر میرے گھر میں گندا جانور کو باندھ دیا جائے تو میرا گھر روشن نہیں ہو سکتا ہے. المختصر نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ کہا مولا حوا سے نکاح کرنے کے لیے اس میں مہر دین کا ہونا شرط ہوگا. کہا ہاں ہاں. کہا اے مولا یہ جنت میں جتنی نعمتیں ہیں مولا یہ سب کے سب تیری ہے. اے وحدہ لا شریک, میں تنے تنہا اس جنت میں رہتا ہوں, اس میں میرا ہے کیا جو میں حضرت حوا کے نکاح کا سامنا کروں اور ان کو مہر دین میں دے دوں. رب نے ارشاد فرمایا اے آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حوا کے مہر دین کے لیے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے. ذرا کہیے سبحان اللہ. اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے, دولتوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا مولا ہوگا کیسے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اے آدم تیرا اور حوا کے درمیان کے نکاح جو ہوگا اور اس کا مہر دین یہ ہے کہ تم سب سے پہلے میرے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دو. حضرات اب ان جاہلوں سے ان کمینوں سے پوچھئے گا کہ حضرت آدم پہ حضرت حوا اس وقت تک حلال نہیں ہوئی جب تک کہ ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم نے میرے نبی پر سلام نہیں بھیجا, میرے نبی پہ درود نہیں بھیجا. اگر نہیں بھیجتے تو حضرت حوا کبھی بھی آدم پہ حلال نہیں ہوتی اور حضرت آدم حضرت حوا کو ہاتھ نہیں لگاتے. پتہ یہ چلا کہ یہ درود و سلام کا نذرانہ کیا ہے, یہ ہمارا ہتھیار ہے, یہ
ہمارا ایمان ہے، یہ ہمیں خدا اور رسول کے حضور میں چہرہ دکھانے کا قابل بلا شبہ یہ ہتھیار سامان ہے، اس لیے اسے ہمیں اور آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ذرا فاسٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ چند باتیں اور بھی آگے بڑھانی ہے۔ پھر سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ اب ایک زمانے تک دونوں جنت میں رہے تو سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا، سب سے پہلی شادی جنت میں ہوئی، ایک زمانے تک رہے، لیکن اب مشیت الہی ہوئی۔ خالق کائنات نے حضرت آدم کو گیہوں کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن حضرات شیطان جو نکالا گیا تھا نا جنت سے، نبی کی تعظیم نہیں کیا، آدم کی تعظیم نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کا خطاب دے کر کے نکال دیا۔ اس نے کہا مولا جب تو مجھ کو اس میں نہیں رہنے دیا تو ہم تیرے بندے آدم کو بھی رہنے نہیں دیں گے۔ حضرات ایک وقت گزر گیا، آدم جنت کو سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے پہ شیطان آتا ہے اور حضرت حوا سے پوچھتا ہے، اے حوا تم کو تمہاری طبیعت تو لگتی ہے نا، تیرا نکاح بھی ہو گیا اور تو دونوں کے دونوں آرام سے اپنی زندگی بسر کرتی نظر آ رہی ہے۔ کہا ہاں ہاں، کہا یہ بتاؤ تم جنت کے اندر کھانے کا سامان کیا استعمال کرتی ہو؟ تو کہا کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر دیا ہے، مہیا کر دیا ہے، ایک کے بعد دیگرے کھاتے ہیں۔ کہا گیہوں؟ کہا اس کو نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اے آدم اس کے قریب مت جانا۔ اب شیطان دیکھیے عورت کو کیسے سمجھاتا ہے، اس نے کہا اے حوا ارے تم جنت میں صرف رہتی ہی ہو کہ کچھ باتیں بھی سمجھتی ہو؟ کہا کہو نا کیا بات ہے؟ کہا حقیقت یہ ہے کہ اس گیہوں کو کھانے سے خدا اس لیے منع کیا ہے کہ اگر اس گیہوں کو بلا صبح کھا لے گا تو جنت سے کبھی بھی نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت حوا نے کہا کہ جب ایسی بات ہے تو اس سے بہتر کون سی جگہ ہوگی؟ آدم آتے ہیں تو میں کہہ کر کے ان کو گندم کھلا دوں گی۔ المختصر حضرت آدم آتے ہیں، حضرات حضرت حوا نے بھجت و حفاظت کیا ہے اور المختصر سمجھا کر آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس گیہوں کو کھا لیتے ہیں تو حضرات اب رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، پیخانہ محسوس ہوتا ہے، تو اب جنت میں وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حضرات اب نتیجہ یہ ہوا کہ خالق کائنات نے دیکھا کہ اب یہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو جنتی لباس کو اتار لیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھارت کے سری لنکا پہاڑ یعنی سرندیپ پہاڑ کے اوپر جو ہے انہیں اتارا گیا اور ماں حضرت حوا کو جدہ کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ وہ گزرنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا سے ملاقات ہوئی ہے، کبھی آئیں گے تو کھول کر سمجھائیں گے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ برادران ملت اسلامیہ ایک کے بعد دیگرے بلا شبہ اولادیں پیدا ہوتی رہی اور یہ دنیا دھیرے دھیرے بستی چلی گئی۔ یہ وہی نکاح کا ذریعہ ہے بلا شبہ کہ حضرت آدم کے بعد حضرت سیس کی پیدائش ہوتی ہے۔ المختصر ان کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تک یہی ماں کی کوکھ سے جان ملت اسلامیہ لوگ جنم لیتے نظر آتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہیں، لہذا ان کی ماں مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کیا تھا۔ یہ مشیت الہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لہذا حضرات ان باتوں کا سمجھنا ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے۔ لیکن آئیے اس پہلو پہ ہم چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے لوگو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ایسا احسان کرو جیسا کہ احسان کرنے کا حق ہے۔ حضرات اب دیکھیے احسان کس کو کہتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت آدم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 نبی کی جلوہ گری ہو گئی۔ یہ تمام نبی آ گئے، 500 برس کا زمانہ گزر گیا، اب کوئی نبی آ نہیں رہا ہے، لیکن تمام نبیوں نے آتے ہی میرے نبی کو آنے کا پیغام دیا تھا۔ لوگوں عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخر میں اللہ کا محبوب آنے والا ہوگا جس کا نام عرش اعظم پہ احمد ہے اور زمین پر پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ، اس کا نام محمد ہوگا۔ زمانے کا عاشق نے کہا کہ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ خدا کو گوارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ خدا
چاہیے. سبحان اللہ. خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ خدا کو گوارا نہیں، اور جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. اور ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، کہ چھوڑ دوں ہاتھ سے دامن مصطفیٰ، اتنا کمزور میرا ایمان ہے. چھوڑ دو شیر صاحب قبلہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، کہ چھوڑ دو ہاتھ سے دامن مصطفیٰ، اتنا کمزور میرا ایمان ہے. اور جو نبی کی محبت سے